عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ہے، اور بدعت ہمیشہ گمراہی ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز، ہر نیا عمل بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اس لیے بدعتوں سے بچنا چاہیے۔ جن لوگوں نے یہ بدعتیں ایجاد کی ہیں یا کر رہے ہیں ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو پھر یہ کون آدمی جرأت کر سکتا ہے؟ یہ لوگ بدعتی لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں یہ نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی پر تو ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ دین مکمل ہو گیا، نہ قرآن پاک پر یقین ہے، کیونکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تمہارا دین مکمل ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم فاتبعونی میری اتباع کرو۔ کہ اللہ نے اپنی محبت کا پیمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کہ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کرنی ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جو لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان کا قیامت کے دن نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ اور بدعتی کو جو پناہ دیتا ہے، بدعتیں ایجاد کرتا ہے، ان کے لیے بھی یہی پیمانہ ہے کہ وہ ان کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ اس لیے اگر یہ عید میلاد دین ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر جاتے، وہ حدیثوں میں موجود ہوتا، صحابہ کرام عمل کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پیدائش کے دن سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت ہے، دعوے دار ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ہر سوموار کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ سال کے بعد جھنڈیاں لگانیاں اور 12 ربیع الاول کو چراغاں کرنا، بتیاں لگانیاں اور ٹرالیوں پہ چڑھ کے جشن منانے، گانے گانے، عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، مرد بھی ناچ رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو عیسائیوں کی اتباع کی ہے، کیونکہ وہ بھی کرسمس مناتے ہیں، آپ نے یہ شروع کر دیا۔ پھر صحابہ کرام کا عمل لے لیجئے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کون محبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے دور خلافت میں 2 سال ان کا دور خلافت تھا، تو انہوں نے کبھی یہ عمل نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اپنے 10 سالہ حکومت میں کبھی یہ عمل نہ کیا۔ حضرت عثمان غنی نے انہوں نے بھی نہیں، حضرت علی نے بھی نہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی نے یہ عمل نہیں کیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرنے والے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا کہ میرا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو جن لوگوں کو یقین نہیں ہے وہ پھر دین کو پورا کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تو ایسے گناہ گار لوگ ہیں یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، کیونکہ راضی تو اللہ تعالیٰ اس سے ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کیونکہ اتباع میں ہی جنت ہے، اور بغیر اتباع کے کوئی جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 99 سال عمر پائی، تو انہوں نے بھی ایک دفعہ بھی یہ عمل نہیں کیا کہ عید میلاد منائی ہو۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، کبھی کسی نے یہ چراغاں نہیں کیا، ٹرالیاں نہیں نکالی، کسی نے کوئی ایسا جھنڈیاں نہیں لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، کیونکہ اطاعت میں ہی تو جنت ہے۔ یہ لوگ اگر اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کو سب کچھ یاد ہونا چاہیے، لیکن اگر جھوٹے دعوے کرتے ہیں تو پھر جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اگر نہیں اطاعت کرنی تو بدعت جڑی ہے گمراہی، اور گمراہی جہنم میں لے کے جاتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے بہت سارے ویڈیو کلپ یہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور یہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایسے ایسے بیہودہ ویڈیو بناتے ہیں، اور کیونکہ اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ ایسے عمل ہیں ہم دکھا بھی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کی کرتوت جو ہے نا بہت 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 دور کی بات ہے، ان کے اپنے بھی علماء کرام ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، یہ سنیوں کو بدنام نہ کرو، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آتے، ان کی تو دکانداری ہے۔ بلکہ وہ قادری صاحب، الیاس قادری صاحب، انہوں نے ان کو یہ تعلیم دی ہے، انہوں نے چینل بنایا اسی لیے کہ وہ بدعت کی فیکٹری ہے، کہ یہاں سے جتنی چاہو بدعتیں ہم نئی نئی بنا کے دیں گے، آپ اس پہ عمل کرو، اور نام رکھا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی بابوں کی کرامتیں دکھاتے ہیں، یہ گمراہی کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا ہی حکم دیا ہے قرآن میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اسی منہج پہ، اسی طریقے پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے طریقے پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور ہم اسی طرح ان لوگوں کو دلیلیں قرآن سے، حدیث سے پڑھ کے سناتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، تو انسان تو خطا کار ہوتا ہے، تو استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن، اللہ کی کتاب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو کامیابی کے لیے یہ شرط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔